السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم طلبہ و طالبات، یہ ہماری 12ویں کی اردو کی کلاس ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں، ہم ایک مضمون پڑھ رہے ہیں جس کا نام گزرا ہوا زمانہ ہے اور جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ اسی کو ہم پچھلے 2 دنوں سے کنٹینیو کرتے آئے ہیں۔ آج صفحہ نمبر 11 کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کرے کہ اسکول جلدی کھلیں، کیونکہ جو انسان آمنے سامنے پڑھا پاتا ہے، ایسا لطف ہماری کلاس میں وہاں ہوتا ہے، وہ لطف یہاں ان 10 منٹوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اب انسان 40 منٹ کی کلاس دے دیتا، لیکن یہاں پھر پرابلم رہتا ہے اپلوڈ ہونے میں، وہ بڑی دقتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم 10 منٹ کی ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 11 پہ آپ آ جائیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک چھوٹا بچہ خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اور اپنے آپ کو جب وہ خواب میں بوڑھا پاتا ہے اور وہ بیتے ہوئے سمے کو یاد کرتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ اب میرے آخری دن ہیں، اب میری زندگی کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ لیکن پیچھے وہ جب نظر دوڑاتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی میں نے آخرت کے لیے کوئی کمائی نہیں کی ہے۔ میں نے اپنے زندگی کے تمام اسٹیجز کو برباد کر دیا ہے، جتنے مراحل میری زندگی کے تھے، چاہے یہ میری جوانی تھی، میرا ادھیڑ پن تھا، میرا بچپنا تو خیر الگ، اور میرا کیا کہتے ہیں اسے، میری ٹین ایج کا سمے تھا۔ میں نے ہر سمے کو یہ کہہ کر برباد کر دیا کہ ابھی وقت بہت ہے، لیکن وقت کے نکلنے میں، وقت کے چلے جانے میں، وقت کے گزرنے میں دیر نہیں لگتی، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کب آیا، کب چلا گیا، میری زندگی کا کون سا سٹیج کب آیا اور کب چلا گیا۔ اب یہ بوڑھا اس وقت وہاں پچھتا رہا ہے، کہاں پہ؟ اپنی زندگی کے آخری سٹیج میں، یعنی بڑھاپے پہ، جب یہ اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اور بڑھاپے میں اس کو لگ رہا ہے کہ اب مجھے مرنا ہے، لیکن میری زندگی خالی ہے۔ کن سے خالی ہے؟ نیک اعمال سے خالی ہے۔ یہ رات کو جب خواب دیکھتا ہے، خواب میں یہ کیا کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ رات ڈراؤنی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ کئی بار اٹھتا ہے، کھڑکی کھولتا ہے، کوشش کرتا ہے آسمان کو دیکھنے کی کہ کہیں کوئی روشنی نظر آتی ہے۔ یہ گٹھا تھم گئی ہیں، کالی گٹھائیں جو چھائی ہوئی تھیں رک گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، لیکن اسے لگ رہا ہے کہ نہیں۔ کئی بار کھڑکی کا تک لڑکھڑاتے ہوئے جانے سے جب یہ وہی پوزیشن دیکھتا ہے، واپس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے بیتے ہوئے سمے کو یاد کرتا ہے، اور ہر سمے کے ساتھ جو یادیں وابستہ ہوتی تھیں، جو لوگ وابستہ ہوتے تھے، کہیں ان کے کلاس میٹ اسی سے وابستہ تھے، کسی دور میں ان کو اپنے والدین کی نصیحتیں یاد آ جاتی ہیں، اور کسی دور میں اس سے لگتا ہے کہ میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں روزے رکھا کرتا تھا، لیکن ان کا خاتمہ تو مجھ تک ہی تھا، لیکن میں نے لوگوں کے بھلائی کے لیے شاید کچھ نہیں کیا۔ اصل میں سر سید کا مقصد ہی تھا کہ وہ اس وقت ترغیب دیتے تھے، اپنے قلم سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنے تحریک سے بھی، اور اپنے کارناموں سے بھی، کہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیے۔ اس وقت جو امت بکھری ہوئی تھی، اور ہندوستانی مسلمانوں کو جو اس وقت اذیت پہنچی تھی انگریزوں کے ذریعے سے، کیونکہ یہاں پہ اگر اس وقت کوئی اور غلطی کرتا، چاہے ہندو تھا، سکھ تھا، مسلم، یہ عیسائی تھا، لیکن الزام مسلمانوں کے نام آتا تھا۔ سر سید چاہتے تھے کہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ خصوصاً، اس ذہنیت کے مالک بنیں کہ وہ مسلمانوں کو اس دلدل سے، اس مصیبت سے آزاد کرائیں۔ یہ تو ایک تمثیلی انداز میں یہی بات کہلائی گئی ہے اس بچے کے دوارا، اس بچے کی تواسط سے۔ تو ہم شروع کریں گے۔ وہ بچہ کیا کرتا ہے خواب میں؟ وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوڑتا ہے اور ٹکراتا، لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچتا ہے۔ یعنی رات کو اندھیرا تھا، وہ بیچارہ کبھی ٹکرا جاتا ہے کسی کھمبے سے، اور کبھی ٹکرا جاتا ہے کسی اور چیز سے، کبھی اٹھتا تھا تو گرتا تھا، ٹھوکر لگتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ کھڑکی کھولتا تھا، دیکھتا تھا۔ یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ خواب ہے، وہ خواب میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔
اس کو کھولا، یعنی کھڑکی کے پٹ کھولے، دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے۔ اب کی بار جو وہ کھڑکی کے طرف گیا، کھڑکی کو کھولا، اسے لگا ہوا اب ٹھہری ہوئی ہے، اب وہ کالی آندھی نہیں چل رہی ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، یعنی جو بجلی کڑکتی تھی، جو تھنڈر سٹارم ہو رہا تھا، وہ اب تھوڑا سا رک گیا ہے۔ اب بجلی کی کڑکنے کی آواز نہیں آتی ہے، پر رات ویسے ہی اندھیری ہے، لیکن اندھیرا ابھی دور نہیں ہوا ہے، ابھی اجالا نہیں ہوا ہے، ابھی تاریخ رات ہی ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم تو ہو گئی، کیونکہ دھما دھم کی جو آوازیں آ رہی تھیں اب وہ آنی بند ہو گئی تھیں، اب وہ رک گئی تھیں، اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتن میں اس کو اپنا ادھیڑ پن یاد آتا ہے۔ اب اس کو اپنا زندگی کا وہ اسٹیج آج یاد آ جاتا ہے جو جوانی کے بعد ہوتا ہے، اور اس جوانی کے بعد اسٹیج اور اس جوانی کے بعد کے اسٹیج کو جب تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اب جب وہ اپنی جوانی کے اسٹیج سے آگے بڑھتا ہے، اس کا ادھیڑ پن آ جاتا ہے، اور اس وقت وہ اپنا وہ ادھیڑ پن ہی یاد کرتا ہے جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتا تھا۔ انسان کے مختلف اسٹیج ہوتے ہیں۔ بچہ جب ہوتا ہے تو بچپن کہلاتا ہے، اس کے بعد دوسری ٹین ایج کا پیریڈ جو ہوتا ہے، اس میں بچہ نخرے زیادہ کرتا ہے، اس میں بچہ خوابوں کی دنیا میں خوابوں کی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جوانی آتی ہے، اور جوانی میں اس سے جو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے اسے نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جوانی کا زور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اس کا ادھیڑ پن آ جاتا ہے۔ ادھیڑ پن میں یہ اس کے شوق کم ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک عنایت ہو، اس کی اللہ تعالیٰ کی اور محبتیں بڑھتی ہیں۔ وہ اپنا یہ اس سٹیج میں کیا کرتا ہے، یہ بدی کے نسبت نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور اس بچے کو بھی یہ اسٹیج یاد آ جاتا ہے جس میں وہ بدی کی نسبت نیکی کی طرف مائل تھا۔ وہ روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، حج کرتا تھا اور زکوٰۃ دیتا تھا، کبھی کبھی بھوکوں کو کھلاتا تھا، کبھی کبھی کنویں بنواتا تھا، مسجدیں بنواتا تھا، اور ان چیزوں کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا کہ چلو الحمدللہ یہ چیزیں تو کی ہیں، اللہ قبول فرمائیں۔ اور فقیروں اور درویشوں کو کبھی کبھی جو خدمت کی تھی، اور ان کو بھی یاد کرتا تھا، اپنے پیروں کو جن سے بیعت کی تھی، اپنے مدد کو پکارتا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی اتنا کرنے کے باوجود بھی بے قرار تھا۔ کیوں؟ وہ دیکھتا تھا کہ اس کا ذاتی اعمال، یہ تو اس کے ذاتی اعمال ہیں، اور ان ذاتی اعمال کا خاتمہ تو اس تک ہی ہے۔ بھوکے جو تھے، جن کو ایک وقت کا یا 2 وقت کا کھانا میں نے کھلایا تھا، وہ بھوکے پھر بھی ویسے ہی بھوکے ہیں۔ مسجدیں یا تو ٹوٹ کر کھنڈر ہو چکے ہیں، یا پھر ویسے ہی جنگل ہیں، کنویں اوندے پڑے ہیں، یعنی ان میں پانی ہی نہیں ہے۔ نہ پیر نہ فقیر اس کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو یہاں کی حالت ہوئی، اور جب میں قبر میں ہوں گا تو وہاں کون آئے گا؟ وہ جس کو پکارتا تھا کوئی اس کی آواز نہیں سنتا تھا۔ اس کا دل پھر گھبراتا تھا اور سوچتا تھا کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں سے دل لگایا۔ دنیا ہے ہی فانی، کل من علیہا فان۔ اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسی چیز میں نے بنا دی ہے، آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ دنیا دنیا ہے، لیکن اس دنیا کی بنیاد میں نے جو رکھی ہے وہ فانی رکھی ہے، یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طور میں بھی اسی کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں بھی اسی کا ذکر، مکی صورتیں جتنے بھی ہیں ان میں وحدت کا ذکر ہے، اور ان میں دنیا کے فانی ہونے کا ذکر ہے۔ یہ پچھلے سمجھ پہلے کیوں نہ سوجی، اب کچھ بس نہیں چلتا، یہ کہتا ہے یہ تو اس وقت میں سوچ رہا ہوں۔ کون؟ یہ بچہ جو خواب دیکھ رہا تھا، یہ کہہ رہا ہے یہ تو میں اس وقت سوچ رہا ہوں، پہلے سوچا ہوتا پاگل، اب سوچنے سے کیا ہوگا، اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا۔
کہ ہائے وقت میں نے تجھے کیوں کھو دیا۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس کے پٹ کھولے تو دیکھا۔ اس وقت جب اس نے اب کھڑکی کے پٹ کھولے، اس نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ اس کو آپ غور سے سنیں کہ آسمان صاف ہے۔ اس وقت اس نے دیکھا جو رات بھر یہ دیکھ رہا تھا، اس کے برعکس اس وقت اس نے دیکھا، یہ دیکھ رہا ہے کہ آسمان صاف ہے۔ رات بھر تو نہیں تھا، تاریک ہی تھی، اندھیرا تھا، آندھی تھم گئی ہے، گٹھا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا۔ یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں سے خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ اس سے دیکھتا تھا، وہ قریب آتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے میں اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ کے بھار اس نے جب کھڑکی کے پٹ کھولے، آسمان کو صاف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے لگا کہ آسمان سے ایک روشنی آ رہی ہے اور یہ اس روشنی کو دیکھتا جاتا تھا، یہ خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ قریب ہوتی گئی۔ جتنی وہ قریب ہوتی تھی، اتنی زیادہ خوبصورتی آتی تھی، اور قریب ہو گئی تو وہ ایک دلہن تھی۔ یہ اسے دیکھ کر، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اسے دیکھ کر بہت حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے میں، یعنی نیت اس کی صاف تھی، اس نے پاک دل ہو کے بڑے خوبصورت لہجے اور میٹھے لہجے میں اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس سے لگا شاید کوئی پری ہے، اس سے لگا شاید کوئی جنی ہے، اور وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو دلہن لگ رہی ہوں، واقعی میں دلہن ہوں، لیکن میں کیسے وجود میں آئی؟ میں کون سی دلہن ہوں؟ میں وہ دلہن ہوں جو نیکی کرتا ہے، وہی دلہن میں اسی کی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ یعنی آپ کو کیسے قبضے میں لایا جا سکتا ہے؟ آپ سے کیسے بیاہ ہو سکتا ہے؟ آپ سے کیسی شادی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بچہ اس سے پوچھتا ہے۔ کون سا بچہ؟ جو خواب میں ہے، اور خواب میں وہ اس دلہن کو پوچھتا ہے جو اس وقت بوڑھا ہو گیا ہے، اس سے پوچھتا ہے تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ وہ بولی ہاں ہے، بہت آسان پر بہت مشکل، یعنی آسان اس لیے جو کرے اس کی میں ہو جاتی ہوں، جو نہ کرے وہ تو پچھتائے گا ہی، اور اس کے لیے میں مشکل ہوں۔ جو کوئی خدا کے فرض ادا کر کے انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے، اس کی میں مسخر ہوتی ہوں۔ یاد رکھو میں نے ایک لیکچر میں اسی میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے متعلق وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہاں ایک شعر تھا کہ وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ آپ کو یاد ہوگا، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، کلاس لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو وہاں یاد ہوگا کہ اس شعر کی تشریح جب میں نے کی تھی، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ میں کس کی ہوں۔ یہ دلہن کہتی ہے کس کی ہو جاتی ہوں؟ اس کی جو خدا کے فرض ادا کر کے، اور خدا کا سب سے پہلا فرض کیا؟ سب سے پہلا فرض انسان پر نماز قائم کی، یہ نماز سب سے پہلے انسان پر نماز فرض کی گئی ہے، نماز کا قائم کرنا۔